سلام سامعین، پیش خدمت ہے آپ کے اپنے چینل ایلیا ریڈز اینڈ ریویو پر حمید فریدی سیریز کا یہ ناول رلانے والی کا پارٹ 12 اور یہ لاسٹ پارٹ ہے۔ نے جھپٹ کے ان کا ہاتھ پکڑا اور چیخنے لگی اور چیختے چیختے بے ہوش ہو گئی۔ ڈی آئی جی صاحب ہمارے صاحب کو غصے کی بھری نظروں سے گھورتے رہے تھے، پھر انگریزی میں کچھ کہتے انہی لوگوں کے ساتھ چلے گئے تھے۔ کن لوگوں کے ساتھ؟ عورت اور دوسرے آدمی کے ساتھ۔ وہ بے ہوش عورت کو ہاتھوں پہ اٹھائے ہوئے تھا اور پھر صاحب کچھ دیر ٹھہرے تھے اور مجھے خط دے کے وہ بھی کہیں چلے گئے۔ آپ والی موٹر سائیکل لے گئے ہیں، مجھ سے کہا ہے کہ صبح جب آپ جاگیں تو اسی وقت ان کا خط آپ کو دیا جائے۔ حمید نے طویل سانس لی اور ناشتے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ صاحب وہ عورت کون تھی؟ ہاں تو اب آپ کو بھی بتایا جائے؟ ارے ہم بہت پریشان ہیں صاحب، اپنے صاحب کے بارے میں ہم نے کبھی کوئی بری بات نہیں سنی۔ جاؤ کان نہ کھاؤ۔ وہ چلا گیا تھا۔ حمید نے محسوس کیا کہ سارے ملازم دل گرفتہ نظر آ رہے ہیں۔ اب اس کے ذہن میں غبار نہیں تھا۔ ڈی آئی جی کی آمد، وہ دوسرا آدمی یقیناً خان وجاہت رہا ہوگا، اور ان محترمہ کی بے ہوشی۔ ناشتے کے بعد اس نے پھر شریف سے اس سلسلے میں پوچھ گچھ شروع کی تو سمجھ میں آیا کہ عورت کا رول مشتبہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ آخر ڈی آئی جی کی موجودگی میں اس کا صرف چیخ چلا کر بے ہوش ہو جانا کیا معنی رکھتا تھا؟ شریف یا دوسرے ملازمین انگریزی نہیں سمجھتے تھے، لیکن اتنا تو سمجھ سکتے تھے کہ وہ بےمعنی چیخ پکار کر رہی تھی، اور اس میں کیا فرق ہو سکتا ہے؟ یقیناً کوئی بڑا چکر ہے جسے فریدی اپنے طور پر نپٹانا چاہتا ہے۔ اب آہستہ آہستہ حمید کو عقل آ رہی تھی۔ وہ فریدی کی ہدایت پہ عمل کرنے کے لیے گھر سے نکل کھڑا ہوا تھا۔ لنکن کوٹھی کے کمپاؤنڈ سے نکل کے سڑک پہ آئی اور حمید نے محسوس کر لیا کہ اس کا تعاقب ہو رہا ہے۔ ایگل بیچ پہنچتے پہنچتے صبح یقین میں بدل گیا تھا۔ ایک لمبی سیاہ گاڑی کوٹھی کے قریبی سے پیچھے لگی تھی۔ ہٹ کے سامنے لنکن روکتے وقت وہ اس کے برابر سے گزری چلی گئی تھی۔ اس میں صرف ایک ہی آدمی تھا۔ حمید گاڑی سے اتر کے دروازے پہ آیا اور تبھی محافظ نے اسے دیکھ لیا تھا اور بولا، سلام صاحب، بڑے صاحب کا فون آیا تھا، کیا وہ یہاں نہیں ہے؟ نہیں صاحب۔ کب سے نہیں آئے؟ 1 مہینہ ہو گیا، بس تھوڑی دیر کے لیے آئے تھے۔ خیر دروازہ کھولو۔ چوکیدار نے دروازہ کھول دیا۔ صاحب نے کہا ہے کہ جب آپ آئیں تو 34711 پہ انہیں فون کر لیں۔ 34711۔ حمید نے یادداشت پہ نمبر دہرایا اور اس کے بعد اس نے نمبر ڈائل کیے جو وہاں پہ ٹیلی فون سیٹ موجود تھا۔ ہیلو 34711۔ دوسری طرف سے آواز آئی، لیکن یہ آواز فریدی کی نہیں تھی۔ کیپٹن حمید اسپیکنگ، پلیز ہولڈ آن۔ دوسری طرف سے آواز آئی۔ کچھ دیر میں خاموشی رہی، پھر اس نے فریدی کو کہتے سنا، ٹھیک ہے۔ کیا ٹھیک ہے؟ حمید نے پوچھا۔ یہی کہ غالباً تم اس کا مقصد سمجھ گئے ہوگے، نہ سمجھو تو زندہ رہنے کا فائدہ ہی کیا ہے۔ بہرحال تم نے دیکھا کہ اب ہم لوگوں کا تعاقب کیا جا رہا ہے، محکماتی طور پر بھی اور ان لوگوں کی طرف سے بھی۔ کن لوگوں کی بات کر رہے ہیں بھائی؟ ختم کرو، فی الحال میں تمہاری کارگزاریوں پہ خوش ہو رہا ہوں۔ اس طرز کا تعلق میری کس حماقت سے ہے؟ بصدقِ دل کہہ رہا ہوں فرزن، تمہاری حماقتیں زیادہ تر میرے لیے کارآمد ثابت ہوتی ہیں۔ اس بار بھی اتفاقاً ایسا ہوا ہے۔ وضاحت تو فرمائیے، ورنہ میں خوشی کے مارے پاگل نہ ہو سکوں گا۔ وہ نیگرے صفورہ؟ ارے بھائی اس پر تو کرم کیجئے، اب کیا میں اتنے کا بھی حقدار نہیں ہوں؟ خیر گولی مارو، میں دشواریوں میں پڑ گیا ہوں۔ کیا مطلب؟ خان وجاہت کی گاڑی کی ڈکی میں میری انگلیوں کے نشانات پائے گئے ہیں۔ کیا مطلب؟ دوسری طرف وہ عورت بھی میرے ہی گھر سے برآمد ہو گئی۔ شریف نے مجھے بتایا، لیکن بات میرے پلے نہ پڑی۔ عزیز القدر، یہ تو بڑی عجیب سچویشن تھی۔ اب جلدی سے کہہ ڈالیے ورنہ میری دم نکل آئے گی۔ ارے وہی وہ پناہ لینے کے لیے میرے پاس آئی، میں نے اسے ایک کمرے میں انتظام کرا دیا۔ 2:30 بجے رات کو خان وجاہت ڈی آئی جی سمیت آ پہنچا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے اسے بلوایا ہے اور وہ پاگلوں کی طرح چیختی ہوئی وہ آ پہنچا اور مطالبہ کر رہا تھا اس عورت کا۔ پھر میں نے اس کو بلوایا اور وہ پاگلوں کی طرح چیختی ہوئی بے ہوش ہو گئی۔ اب تم لوگ سمجھو کہ فوری طور پہ ان لوگوں نے کیا سمجھا ہوگا۔ اب کیا خیال ہے ان کا؟ وہ ہوش میں آ گئی ہے لیکن زبان بند ہے، کچھ نہیں بولتی۔ میں جا کر کھلوا دوں زبان؟ ہے کہاں؟ سول اسپتال میں۔ تو پھر اب آپ کہاں ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟ فی الحال تو میں آرام کر رہا ہوں۔ میرے متعلق کسی کے بھی سوال کا صحیح جواب دو۔ سوال کرنے والے ہمارے آفیسر ہی کیوں نہ ہوں اور چاہے ہم سے جلنے والے ہوں۔ چکر کیا ہے بھائی؟ خان وجاہت کی گاڑی کی ڈکی میں آپ کی انگلیوں کے نشانات کیوں کر مل گئے؟ ظاہر ہے کہ وہ میری انگلیوں کے نشانات تھے۔ ارے تو وہ آتش گیر مادہ، وہ صرف ایک آٹومیٹک پٹاخہ تھا فرزن۔ مقصد یہ تھا کہ وہ دونوں جگہ میں کھاڑی سے باہر نکل آئیں۔ آخر کیوں؟ عورت کی تصویر لینی تھی۔ ارے بھائی میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ احمق ہو بھائی، تمہاری اس نیگرس دوست کے بیان کی تصدیق کرنی تھی۔ تو کیا
ہاں تصدیق ہو گئی. اس کا بیان درست معلوم ہوتا ہے کہ وہ نیک نام عورت نہیں ہے. کسی دور دراز اسٹیٹ سے نام بدل کے پاسپورٹ حاصل کیا اس نے. بہرحال شکاگو پولیس کی رپورٹ میں اس کے بارے میں اچھی خبر نہیں ہے. کیا چکر ہے یہ؟ کچھ بھی ہو کیس کا کامیابی کا سہرا تمہارے ہی سر بندے گا، مطمئن رہو. لیکن سمجھ میں نہیں آتا کہ ڈکی میں آپ نے اپنی انگلیوں کے نشانات کیسے چھوڑ دیے جان بوجھ کر. فی الحال تم اس چکر میں نہ پڑو. ویسے تمہیں عام طور پہ یہی ظاہر کرنا ہے کہ تم میری گمشدگی کی وجہ سے بہت پریشان ہو. کیا قیام میرا یہی رہے گا؟ ضروری نہیں ہے. میں تو یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تمہارا تعاقب ہو رہا ہے کہ نہیں. ایک بات اور بتا دیجئے، کیا وہ عورت کسی کیس کی تفتیش کے دوران میں دریافت ہوئی تھی؟ نہیں، بس یوں ہی اتفاقاً دریافت نہیں ہوئی تھی، بلکہ اب تو یہی کہنا چاہیے کہ اس نے مجھے دریافت کیا تھا. نام کیا ہے؟ نوما اسکراٹا کے نام سے شکاگو پولیس جانتی ہے. یہاں ایلی لوز کے نام سے پاسپورٹ پر آئی ہے. خیر ہاں، تو تم سنو، تم جب بھی چاہو اسی فون نمبر پہ مجھ سے رابطہ قائم کر سکتے ہو. نہ ملوں تو پیغام لکھوا دو، کچھ اور نہیں. حمید نے طویل سانس لی اور ریسیور رکھے کھڑکی کے قریب آ کھڑا ہوا. آسمان میں بادل تھے اور سمندر کی طرف سے آنے والی ہوا خنک تھی. مجموعی طور پہ خوشگوار دن کہا جا سکتا تھا. اس نے پائپ میں تمباکو بھرتے ہوئے سوچا، یقیناً وہ لوگ فریدی کو کسی جال میں پھانسنا چاہتے ہیں، مگر خدا کی پناہ یہ عورتیں! اس کے انداز میں کتنی سپردگی تھی جب وہ فریدی کے ساتھ رقص کر رہی تھی. آنکھوں میں گویا محبت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا. پھر کیسی کربناک کیفیت اس کی آنکھوں میں نظر آئی تھی جب خان وجاہت اسے فریدی کے پاس سے گھسیٹ کے لے گیا تھا. خداوند، یہ سب کیا ہے؟ یہ صلاحیت تو نے صرف عورتوں کو کیوں دی؟ پھر اسے صفورہ یاد آئی اور اسے تسلیم کر لینا پڑا کہ قدرت فریدی پہ مہربان ہے. ورنہ کیا یہ ضروری تھا کہ وہ اس کی ضد میں آگے کسی ایسی ہی عورت سے جا ٹکراتا جو اس عورت نوما اسکراٹا سے اس حد تک واقف ہوتی؟ بہرحال اب حمید کی الجھن رفع ہو گئی تھی اور اس کہانی میں فریدی کس قسم کا رول ادا کر رہا ہے اسے سمجھ میں آ گیا تھا. وہ کافی دیر تک کھڑکی کے پاس کھڑا رہا تھا. اس کے بعد جو شامت نے گھیرا تو دریافت حال کے لیے سرجن رمیش کو فون کر بیٹھا اور اس نے کہا کہ فوراً آفس پہنچو ورنہ لاپتہ قرار کر دیے جاؤ گے. اور جب وہ آفس پہنچا تو وہاں کافی سنسنی پھیلی ہوئی تھی. فریدی کے حریف آفیسرز نے اسے گھیر لیا اور وہ افواہ سننے میں آئی کہ جس کا خدشہ تھا، اغوا بالجبر اور ایسی زبردستی کہ وہ ہوش و حواس کھو بیٹھی. ایک انسپیکٹر نے تو یہ بھی کہا کہ فریدی صاحب جو اتنا بنتے تھے اور اتنا بالآخر بوکھلا گئے نا حضرت، ساری بندشیں ٹوٹ گئیں. ایسے خبط الحواس ہوئے کہ سالہ سال کی نیک نامی کو داغ لگا بیٹھے. حمید کیا بولتا، سنتا رہا، لطف لیتا رہا. پھر ایک صاحب کی کسی بات کے جواب میں اس نے بڑے مزے سے کہا تھا، ارے بس کیا پوچھئے، مجھے تو صحیح علم ہو ہی نہیں سکا اور جب ہوا تو چڑیا کھیت چگ گئی تھی. ویسے رات کو 1:30 بجے میری آنکھ کھلی. میں نے کسی ضرورت سے باہر نکلنا چاہا لیکن نہیں نکل سکا کیونکہ میرے کمرے کا دروازہ باہر سے بند کر دیا گیا تھا. ارے یقین کیجئے میرے فرشتوں کو بھی اصل واقعے کا علم نہیں تھا، ورنہ چیخ چیخ کر پوری کوٹھی کو میں سر پہ اٹھا لیتا. مجھے تو صبح نوکروں نے بتایا. اوہو، میں نہیں جانتا کہ اب وہ منہ بھی دکھا سکیں گے یا نہیں. پھر اسے ڈی آئی جی کے آفس میں طلب کیا گیا. ڈی آئی جی سے اس نے وہی سب کہا جو وہ دوسروں کو بتا چکا تھا. ڈی آئی جی نے کہا کہ دیکھو، تم ہر بات اگر کچھ تمہیں معلوم ہے تو مجھے ضرور بتاؤ، تم مجھ سے کچھ بھی پوشیدہ نہ رکھو. حمید نے کہا، جناب عالی یقین فرمائیں میں کسی بھی عورت کے وجود کا علم نہیں رکھتا. مجھے افسوس ہے کہ ایسا شاندار آفیسر جسے محکمے کی ناک کہا جاتا ہے اس طرح صاف ہو گیا. اب کیا ہو سکتا ہے؟ اگر وہ اپنی صفائی میں کچھ کہنے کے لیے سامنے نہیں آتا تو کوئی کیا سمجھے گا؟ کچھ بھی تو نہیں. ڈی آئی جی سچ مچ رنجیدہ معلوم ہوتا تھا. تھوڑی دیر میں ڈی آئی جی سے ملاقات کر کے وہ باہر آ گیا تھا. 2 دن جوں توں گزرے اور تیسرے دن تو حمید کا دم گھٹنے لگا. تیسرا دن تو گزارنا مشکل ہی ہو گیا تھا اور اسے تو اب ایسا محسوس ہونے لگا جسے سچ مچ فریدی نے اس گھناؤنے جرم کا ارتکاب کیا ہوا ہے. اس کا تو دل چاہ رہا تھا کہ خان وجاہت کو نا رات چلتے للکار دے، کیونکہ وہ فریدی کے بارے میں غلط سلط باتیں پھیلا رہا تھا اور حمید کو اب غصہ آ رہا تھا. اسی شام کو وہ ہائی سرکل کلب میں جی بلانے کی کوشش کر رہا تھا کہ خان وجاہت سے مٹ بھیڑ ہو گئی. اس کے 2 آدمی اور بھی تھے. وہ حمید کی میز پہ آ کے بیٹھ گئے اور بڑے گندے لہجے میں بولے تھے، تم کیپٹن حمید ہو؟ ہاں، اور بدتمیزوں کا جبڑا توڑ دینے کے لیے شہرت رکھتا ہوں. کیا مطلب ہے؟ ہمارے معاشرے میں ایسا طرز تخاطب بدتمیزی کے زمرے میں آتا ہے. میں تم سے پوچھتا ہوں، فریدی کہاں ہے؟
خان وجاہت نے میز پہ گھوسا مار کے بولا تم ہو کون؟ حمید آنکھ نکال کے دہاڑا شٹ اپ۔ حمید اچھل کے کھڑا ہو گیا، ٹھوکر مار کے کرسی گرائی اور ساتھ ہی اس کا ہاتھ اپنے ہولسٹر تک پہنچ گیا تھا۔ وہ تینوں بھی کھڑے ہو گئے تھے۔ دفتن ان میں سے ایک بولا باس پلیز بات مت بڑھائیں۔ ارے کیپٹن حمید بہت اچھے آدمی ہیں۔ اچھا تو تم ہی بات کرو، بیٹھ جائیے کیپٹن۔ اس آدمی نے حمید کی گری ہوئی جو کرسی تھی وہ سیدھی کی اور اب بولا کہ ہم دوستانہ ماحول میں گفتگو کریں گے۔ اس اچانک تبدیلی کے لیے حمید تیار تو نہیں تھا لیکن اسے بیٹھنا پڑا۔ مادام ایلی نور ہوش میں آ گئی ہیں، وجاہت کے ساتھی نے کہا، مطلب کہ وہ اب آپ سے گفتگو کر سکتی ہیں۔ ہم ان سے ان کی خیریت معلوم کرنا چاہتے ہیں لیکن انہوں نے کہا کہ وہ کرنل فریدی کے اسسٹنٹ ہی کی موجودگی میں گفتگو کر سکیں گی جو اس وقت وہاں موجود تھا۔ تو آپ ان حضرات کو میرے پاس ہی کیوں لے کے آئے؟ کرنل فریدی کے 2 اسسٹنٹ اور بھی ہیں، سارجنٹ رمیش اور سردار امر سنگھ۔ ان دونوں حضرات کے بعد ہی انہوں نے بتایا کہ وہ ان دونوں میں سے کوئی بھی نہیں تھا۔ اچھا تو میری آپ شناختی پریڈ کرانا چاہتی ہیں؟ دیکھیے ہم آپ کے سپرنٹینڈنٹ کا اجازت نامہ لائے ہیں اور آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہی پڑے گا، اور ہمیں سپرنٹینڈنٹ صاحب سے ہی معلوم ہوا کہ اس وقت آپ یہاں ملیں گے۔ اوہو تو یہ کہیے، چلیے اچھا ٹھیک ہے، اور اب آپ کو کرنا ہی پڑے گا کیونکہ حکم نامہ ہم آپ کے حوالے کر چکے ہیں۔ ٹھیک ہے چلیے چلتے ہیں، لیکن مجھے اپنی روانگی کی اطلاع اپنے آفس میں دینی ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ حمید مینیجر کے کمرے میں آیا اور اپنے محکمے میں فون کر کے اس نے بتا دیا کہ وہ خان وجاہت کے ساتھ سپرنٹینڈنٹ کے اجازت نامے کی وجہ سے جا رہا ہے ایلی نور سے ملنے۔ خان وجاہت کی کوٹھی اس کمرے میں پہنچ کے جہاں وہ عورت موجود تھی آ گئے تھے۔ حمید کو یہ یقین آ گیا کہ اسے باقاعدہ طور پہ جال بچھا کے یہاں بٹھایا گیا کہ وہاں پہ ڈی آئی جی بھی موجود تھے اور وہ عورت ایک آرام کرسی پہ نیم دراز تھی۔ ہاں یہی ہے، اس نے حمید کو دیکھتے ہی کہا۔ یہ آدمی اس وقت وہاں موجود تھا؟ میرا خیال ہے آپ نے خواب دیکھا ہوگا۔ دیکھو فضول بکواس مت کرنا، ڈی آئی جی نے غضبناک ہو کر کہا تھا۔ حمید خاموشی اختیار کر چکا تھا لیکن اندر ہی اندر کھول رہا تھا، اور پھر اس عورت نے بولنا شروع کیا، ایسی باتیں بولی کہ شیطان کے کان بھی بہرے ہو جائیں۔ ڈی آئی جی کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور پھر اس نے کہا تھا اب تم کیا کہو گے؟ جناب عالی میں کیا عرض کروں، میں نے پہلے بھی ساری باتیں دوسروں سے سنی تھیں اور یہ واقعہ ان کی زبانی سن رہا ہوں۔ پھر یہ بھی تو قابل غور ہے کہ اگر کرنل صاحب ایسے بہیمانہ موڈ میں تھے تو انہیں اس کا ہوش کیسے رہا ہوگا کہ ان سے میرا بھی تعارف کراتے اور انہیں یہ بھی بتاتے کہ یہ میرا اسسٹنٹ ہے، اور اگر انہوں نے خود ہی اندازہ لگایا تھا کہ میں ان کا اسسٹنٹ ہوں تو پھر تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ میں نے اس نامعقولیت میں انہیں اسسٹ کیا ہوگا۔ تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ خان وجاہت بول پڑا، شٹ اپ یو ڈرٹی سوائن، میں صرف اپنے آفیسر کو جواب دے ہوں۔ حمید کا پارا ایک دم چڑھا تھا۔ ٹھیک اسی وقت ایک ملازم ہاپتا کاپتا کمرے میں داخل ہوا۔ سردار وہ چلے آ رہے ہیں، رکتے ہی نہیں۔ کون؟ خان وجاہت دروازے کی طرف دیکھ کے چیخا تھا اور ادھر ہی جھپٹا۔ وہ آدمی اندر داخل ہوئے، ان میں سے ایک نے اپنی فلیٹ ہیڈ اتاری اور ڈی آئی جی کو سلام کیا۔ تم؟ ڈی آئی جی نے بوکھلائے ہوئے انداز میں کہا اور کھڑا ہو گیا۔ اس طرح؟ جناب عالی، فریدی نرم لہجے میں بولا تھا، اس نازک موقع پہ میری موجودگی تو ضروری تھی۔ پھر اس نے اپنے ساتھی کی طرف اشارہ کر کے کہا، ان سے ملیے، یہ ہے مسٹر مائیکل برگ، شکاگو پولیس کے انسپیکٹر خاص۔ مائیکل برگ؟ عورت اچھل پڑی تھی۔ ہاں، اور اب تجھے یہاں سے لے کر جاؤں گا، فریدی کا ساتھی بولا۔ اب حمید نے غور سے دیکھا، وہ یقیناً ایک سفید فام غیر ملکی تھا۔ یہ کیسا گورکھ دھندا ہے بھائی؟ ڈی آئی جی بولا۔ مائیکل برگ، یہاں سے چلے جاؤ، یہ شکاگو نہیں ہے۔ وہ عورت چیخی تھی، آج پہلی بار تمہارے خلاف ایک واضح ترین ثبوت آیا ہے۔ تم کیا سمجھتی ہو میں اس موقع کا فائدہ نہ اٹھاؤں گا؟ مائیکل بولا۔ کیسا ثبوت؟ شکاگو کی نوما کم از کم شکاگو کے لیے نوما ہی رہے گی، ایلی نور نہیں بن سکتی۔ تم نے نام بدل کے جعلی پاسپورٹ پہ سفر کیا ہے، 2 حکومتوں کو دھوکہ دیا ہے، تم پر ہاتھ ڈالنے کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے، باقی ہم دیکھ لیں گے۔ تم کوئی بھی ہو یہاں سے نکل جاؤ ورنہ میں دھکے دے کے باہر نکالوں گا۔ خان وجاہت دھڑاڑا تھا۔ میری موجودگی میں؟ فریدی مسکرایا۔ ڈی آئی جی اب بالکل خاموش تھا۔ خان وجاہت انسپیکٹر مائیکل کی طرف گھوسا تان کے بڑھا۔ ہوش میں آؤ، فریدی اس کے درمیان آتا ہوا بولا۔ مجھے علم ہے کہ تم بہت طاقتور ہو۔ اچھا تو پہلے تم ہی لے لو۔ خان وجاہت نے فریدی پہ ہاتھ چھوڑ دیا، لیکن وہی ہاتھ پل بھر میں فریدی کی گرفت میں تھا۔ وجاہت نے بائیں ہاتھ کو کام میں لانا چاہا لیکن وہ بھی فوری طور پہ پکڑ لیا گیا۔ پھر شروع ہوئی زور آزمائی۔ یہ کیسا ظلم ہے؟ دفتر نوما بولی۔ ایک بڑے آفیسر کے سامنے ماتحت کی یہ جرات؟ فریدی
DIG کی آواز ابھری تھی۔ دیکھیے براہ کرم آپ مداخلت نہ کیجیے گا، میرا خصوصی اجازت نامہ محفوظ ہے اور وہ ایسے ہی مواقع پہ کام آتا ہے۔ خان وجاہت، اگر تم نے جھٹکا دے کے اپنی کلائیاں چھڑانے کی کوشش کی تو کلائی کی ہڈی کی ضمانت نہ رہے گی۔ خان وجاہت کسی بپھرے ہوئے بھیڑیے کی طرح غرا رہا تھا، لیکن اسے بھی شاید اب یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ فریدی سچ کہہ رہا ہے۔ ادھر حمید سوچ رہا تھا کہ خان وجاہت واقعی طاقتور ہے۔ دوطن اس نے DIG کو کچھ کہتے سنا اور تیزی سے اس کی طرف گھوما۔ ساتھ ہی نوما پہ نظر پڑی جس نے پستول نکال لیا تھا۔ ہاتھ اٹھاؤ سب، تیز سی ٹھیکی سی آواز میں وہ چیخی۔ فریدی نے بڑی پھرتی سے خان وجاہت کو پستول کی زد میں موڑا۔ چھوڑ دو اسے ورنہ فائر کر دوں گی۔ خاموش رہو، میری توہین نہ کرو۔ خان وجاہت غرایا۔ نوما پستول زمین پہ ڈال دو، انسپیکٹر مائیکل نے کہا۔ اچھا تو تم ٹھیک ہے، پہلے تم ہی لو۔ نوما کی زبان سے یہ الفاظ نکلے تھے کہ فریدی نے بجلی کسی تیزی سے خان وجاہت کو دھکا دیا۔ فائر کی آواز ہوئی اور خان وجاہت کر رہا۔ فریدی نے اسے اس طرح دھکا دیا تھا کہ وہ نوما اور مائیکل کے درمیان آ گیا تھا۔ اسی وقت نوما نے مائیکل پہ فائر جھونک مارا، لیکن اسے دوسرے فائر کی مہلت نہ ملی کیونکہ اس کے بعد فریدی اس کی طرف جھپٹا تھا۔ نوما نے خان وجاہت کو لڑکھڑاتے دیکھا، ٹھٹکی تھی اور پھر اس کا پستول فریدی کے ہاتھ میں نظر آیا۔ ایک ہاتھ سے اس نے اس کا پستول سنبھالا اور دوسرے ہاتھ سے بازو پکڑ کے مائیکل کی طرف ڈھکیلتے ہوئے کہا، لو اسے سنبھالو۔ مائیکل نے اس کے سر کے بالوں کو اپنی مٹھی میں مضبوطی سے جکڑ لیا تھا۔ خان وجاہت کے بائیں شانے میں گولی لگی تھی۔ حمید، خان وجاہت کو محکمے کی حوالات میں دینا ہے۔ دوسری شام کو حمید فریدی کے مہمان خانے میں انسپیکٹر کے لیے کاکٹیل بنا رہا تھا۔ مائیکل اور فریدی سگار سے شغل کر رہے تھے۔ حمید نے صفورہ کو یہاں بلایا تھا اور صفورہ مدھم سروں میں اپنا کوئی گیت گا رہی تھی۔ ابھی تک حمید کو یہ معلوم نہیں ہوا تھا کہ آخر خان وجاہت کو کیوں حوالات میں دیا گیا تھا۔ دفتن فریدی نے اردو میں کہا تھا، برخوردار اب اپنی اس امبر فارم کو رخصت کیجیے۔ اور حمید نے صفورہ سے کہا، کیا تم سانپ دیکھنا چاہتی ہو؟ آؤ میرے ساتھ۔ اس نے کاکٹیل کا بول انسپیکٹر مائیکل کے سامنے رکھا اور صفورہ کو لے کے باہر آ گیا تھا۔ راستے میں شریف مل گیا تو اس نے صفورہ کو شریف کے حوالے کہا اور کہا کہ میں ابھی آتا ہوں، تم ان کے ساتھ جاؤ۔ وہ واپس سے ڈرائنگ روم میں آ گیا تھا کیونکہ اسے پتا تھا کہ فریدی کچھ اہم بات کرنے والا ہے اور اس کا خیال غلط بھی نہیں تھا۔ فریدی یہاں کہہ رہا تھا، نوما یہاں خان وجاہت کی مدد سے اپنے کاروبار کو مزید وسعت دینا چاہتی تھی۔ اس طرح دنیا میں ایک بالکل ہی نیا بین الاقوامی گروہ منشیات کی ناجائز تجارت کے لیے تشکیل پا جاتا۔ نوما اس کی سربراہ ہوتی اور ہمارے ملک کی ناجائز تجارت کی سربراہی خان وجاہت کے حصے میں آتی۔ یہاں کے جرائم پیشہ میرے بارے میں کبھی خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہو سکتے۔ وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ مجھے راستے سے ہٹائے بغیر وہ کسی بڑے جرم کا ارتکاب کر نہیں سکتے۔ لہذا نوما کو مشورہ دیا گیا کہ مجھے الجھایا جائے تاکہ وہ اطمینان سے اپنا بزنس آرگنائز کر سکیں۔ خان وجاہت کی موٹی عقل میں یہ تدبیر آئی کہ مجھے اس معاملے میں اس طرح ملوث کیا جائے۔ ظاہر ہے کہ اس کی دانست میں مجھے اپنی برات کی فکر ہوتی اور میں چاروں طرف سے توجہ ہٹا کے اپنے ہی الجھیڑوں میں پھر جاتا۔ بہرحال نوما خود ہی میری طرف آئی تھی اور خان وجاہت نے رقابت کا ڈھونگ رچایا تھا۔ مجھے تو پہلے ہی شبہ تھا کہ کوئی چکر ہے، لہٰذا معاملے کی تہہ تک پہنچنے کے لیے میں بھی نوما کی طرف جھکتا چلا گیا، لیکن خان وجاہت کی رقابت مجھے کسی خاص نتیجے پہ پہنچنے نہیں دے رہی تھی۔ اچانک قدرت مہربان ہوئی اور وہ کالی لڑکی خود بخود عقدہ کشائی کا باعث بن بیٹھی۔ میں نے تم سے رابطہ قائم کیا اور تم اس خوشی میں دوڑے آئے کہ تمہیں پہلی بار نوما کے خلاف ایک واضح ثبوت ملنے والا ہے۔ میں تمہارا شکر گزار ہوں پیارے دوست، مائیکل بولا، لیکن ہمیں اس کا قطعی علم نہ تھا کہ نوما اتنی اذیت پسند ہے۔ ہم نے اس کے کالے کاروبار کے متعلق کوئی واضح قسم کا ثبوت فراہم کرنے کی ہم کوشش کرتے رہے ہیں، لیکن پھر وہ شکاگو میں رلانے والی کے نام سے کیوں مشہور ہے؟ حمید نے پوچھا تھا۔ بلا شبہ وہاں اس کو اسی نام سے یاد کیا جاتا ہے، لیکن وجہ دوسری ہے۔ بھولے بھالے نوجوانوں سے عشق کا ڈھونگ رچاتی ہے اور کچھ دنوں کے بعد انہیں ٹھکرا دیتی ہے اور وہ شراب خانوں میں بیٹھے نشے کی حالت میں روتے ہوئے دیکھے جاتے ہیں۔ خان وجاہت کے خلاف آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے؟ حمید نے پوچھا۔ وہ تو کسی صورت بچ ہی نہیں سکتا کیونکہ اس نے یہاں ایک پرانے جرائم پیشہ لوگوں سے ساز باز شروع کر دی تھی۔ انہیں منشیات کی ناجائز تجارت کے سائنٹیفک طریقوں پہ لیکچر دیا کرتا تھا، باقاعدہ کلاس لیتا تھا، اور حمید صاحب وہ سب میری گرفت میں آ گئے۔ 4 دنوں تو یہی سب کچھ تو کرتا رہا ہوں۔ خان وجاہت کو مطمئن کر دیا تھا میں نے کہ میں پوری طرح سے اس کے چکر میں پھنس گیا ہوں۔ مجھے حیرت ہے کہ آپ نے یہ سب اتنی جلدی کیسے کر لیا؟ 20ویں صدی میں بیٹھ کے تم حیرت کا اظہار کر رہے ہو۔ ارے نوما کی تصویر
20वीं صدی پہ اگر کوئی چوکے تو میں بتا دوں کہ یہ ناول جب لکھا گیا تو ظاہر 20वीं صدی ہی تھی. ارے نوما کی تصویر اسی رات کو لاسکی کے ذریعے شکاگو بھجوا دی گئی تھی اور دوسری صبح اسی ذریعے سے جواب مل گیا تھا اور مائیکل بائی ایئر یہاں آ گئے. آخری سوال سوچ کے جواب دیے گا. آپ نے میرا کمرہ اس رات بند کیوں کیا تھا؟ حمید بولا. میں اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ کیوں آئی تھی. مجھے یقین تھا کہ وہ زبردستیوں والا ڈرامہ سٹیج کرے گی، لہٰذا میں نے سوچا کہیں تم کوئی حماقت نہ کر بیٹھو، عقل مند بننے کی کوشش نہ کرو، کھیل بگڑ جاتا سارا. حمید سر ہلا کے بولا. ایک بات اور ہے. خیر پھر صحیح، تنہائی میں پوچھوں گا. مائیکل ہنسنے لگا اور فریدگار سلگا رہا تھا. یہ خوبصورت داستان یہاں ختم ہو رہی ہے. یہاں پہ اس ناول میں فریدی کو بالکل الگ انداز میں دیکھنے کا موقع ملا. ابن صفی کا ہر ناول شاہکار ہوتا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور خاص طور سے اس ناول میں فریدی کا جس طرح سے جو ایک نئے رنگ میں فریدی نظر آیا ہے، یقین ہے کہ جو بھی فریدی کے فین ہیں ان کے لیے یہ ایک ٹریٹ کی طرح تھا. اتنی شاندار ایکٹنگ کی کہ سمجھ نہیں پائے، وہ سمجھے کہ پتھر میں شاید جوک لگ گئی اور فریدی ایک انتہائی حسین و جمیل عورت کے دام محبت میں گرفتار نظر آ گیا، ایسا سب کو لگ رہا تھا. اور حمید کہ واقعی فریدی بدپہریزی میں مبتلا ہو گیا. اس خاص کیس کو سالو کرنے کا جو سہرا ہے وہ حمید کے سر پہ بندھے. ایک بار پھر یہ چھپکلی سوار ہوتی ہے. لیکن یہ اور بات ہے کہ جیسے فریدی بھی کہتا ہے کہ اکثر حمید کی بےخوفیاں کام آتی ہیں فریدی کے، اور وہ فریدی اس سے کئی بار کہتا بھی ہے کہ تم بات کرتے رہو، تمہیں اوٹ پٹانگ باتوں سے کبھی کبھی میرے ذہن میں کچھ کلک ہو جاتا ہے اور چیزیں بہت آسانی سے پھر سالو ہو جاتی ہیں. اس میں نوما کا کردار جو ہے اذیت پہنچانے والا، جو دوسروں کو اذیت پہنچا کے خوش ہوتے ہیں، جسے سیڈسٹ کہا جاتا ہے، اس کا نفسیاتی کردار ہے. لیکن پھر بھی وہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے جناب ابن صفی مرحوم نے اس کردار کو پیش کیا ہے کہ وہ حسین ترین عورت ہے، لیکن پھر بھی ہمیں اس سے کسی بھی قسم کی کوئی ہمدردی محسوس نہیں ہوتی اور نفرت ہی اس سے لگتی ہے. تو حسن سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. یہ بتائیں کہ اس بار آپ حمید فریدی کا ناول سننا پسند کریں گے یا پھر عمران کا ناول؟ آپ اپنے کامنٹ سیکشن میں جو بھی فیڈ بیک ہے، آپ کو کیسی لگی یہ ناول، کون سا کیریکٹر آپ کو زیادہ پسند آیا، آپ ضرور بتائیں. اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے، لیکن چیک بھی کر لیا کیجئے، نوٹیفیکیشن کی بیل آن کر دیجئے، لائک کر دیجئے اگر آپ ابن صفی مرحوم کے فین ہیں. شکریہ.